اپنے بچے کی نظر میں دین کو اہم ترین بنائیں۔ گھر میں بچہ 10 روپے والا کپ توڑ دینا تو ماں بچے کو تھپڑ مار دیتی ہے کہ اس نے نقصان کر دیا۔ افسوس وہی بچہ جب شریعت کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو توڑتا ہے تو ماں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے بچوں کی نظر میں دین کو اہم ترین بنائیے، امپورٹنس دیجیے۔ جب بچہ اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا تو ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اس کے وقت کو پلان کرتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں۔ بچے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ باخدا اسی طرح کی کوشش آپ کو بچے کو 5 وقت کا نمازی بنانے کے لیے بھی کرنی چاہیے، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ یقین مانیے یہی حقیقی کامیابی ہے۔ تربیت اولاد کے کچھ آسان ترین فارمولے ہیں، چند آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو باپ اذان سنتے ہی ٹیلی ویژن بند کر دیتا ہے اور فوراً نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو عنقریب وہ اپنے اس طرز عمل سے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا لے گا۔ نمبر 2، جو باپ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سلام کرتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس طرح اس کے بچے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا، سلام کرنا اور مسکرانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، جو باپ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو عنقریب اس کے بچے بھی اس کے ہاتھ چومیں گے اور اس کے فرما برداری کریں گے۔ نمبر 4، جو باپ گھریلو کام کاج میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا اور باہم تعاون کرنا جو ہے وہ سیکھا کریں گے اور سیکھ جائیں گے۔ نمبر 5، جو ماں حجاب، نماز اور تلاوت قرآن کی پابند ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیٹی بھی حجاب، نماز اور تلاوت قرآن کی پابند بنتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے الحمدللہ۔ نمبر 6، جو ماں باپ باہمی اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا اور آواز بلند نہیں کرتے تو ان کے بچے گھر سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت اور باہمی اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، جو باپ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان سے محبت کے رشتے ان کے ساتھ محبت کے رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا سیکھ لیتی ہے۔ نمبر 8، جو باپ بعض کاموں میں اپنی بیوی بچوں سے رائے مشورہ لیتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہے تو اس سے اس کے بچے بھی باہمی گفتگو اور باہمی رائے مشورے اور مثبت رویے اپنانے کے عادی ہو جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 9، جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ سچائی اپناتا ہے اس کی اولاد بھی اس سے سچائی سیکھتی ہے، اور جو باپ اولاد کے ساتھ وعدہ وفائی کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ وعدہ وفائی سیکھ لیتی ہے۔ نمبر 10، جو ماں باپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک منظم اور مرتب زندگی گزارتے ہیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کو ایک مرتب و منظم زندگی گزارنا سکھا دیتے ہیں۔ ایک ضروری وضاحت یاد رکھیے، بچوں کی تربیت کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ اٹھتے بیٹھتے جو کام آپ کریں گے آپ کے بچے وہی سیکھیں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، نہیں، وہ آپ کے اوپر ایک نگران ہے، CCTV کیمرہ کی طرح ہوتے ہیں، ہر چیز ایک کمپیوٹر کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے کیے ہوئے ہر عمل کو وہ اپنے اندر فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو ان سے بھی اچھا پائیں گے، اگر آپ برا کریں گے، دنیا داری میں لگے رہیں گے، میوزک، گانے، ناچ تماشوں میں لگے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی اولاد بھی وہی سیکھے گی۔
لاسٹ میں وہی بات یاد رکھیے کہ بچوں کو تربیت دینے سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود دین کے کام، قرآن کو پڑھنے کا کام، نمازوں کی پابندی، مطلب اسلام میں اس طرح اتر جائیے اور عمل کرنا سنتوں پہ شروع کر دیجئے، بچے خود بخود اس کے عادی ہوتے جائیں گے اور انشاءاللہ آگے آپ کی نسلیں جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ جب وہ کام کریں گے آپ کا بچہ دیکھے گا، آپ کے بچے نے جب وہ کام کرنا ہے بڑے ہونے تک، ایون شادی ہونے تک، تو ان کے بچے آگے دیکھیں گے، دیکھا دیکھی پوری نسلوں تک وہ دین، اسلام اور قرآن کی بات اور وہ ساری چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیے، عملی نمونہ بنیے، اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کیجیے۔